بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی کچھ لوگ کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا یا اس چیز کو کھانا یا اس طور پر کچھ کام کو انجام دینا یہ محرم الحرام کے مہینے میں حرام ہوتا ہے۔ ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے، اور لوگ اس تعلق سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس تعلق سے خاص کر کے 7 چیزوں کا ذکر زیادہ لوگ کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مخصوص 7 چیزوں کے بارے میں بتا دوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ان کاموں کو کرنا حلال ہے یا حرام ہے۔ کوئی اگر کر بیٹھے تو وہ گناہ کا بھاگیدار ہوگا یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور اگر اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا جائز نہیں ہے، شادی نافذ ہوگی نہیں۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ محرم کے مہینے میں ہو یا کسی بھی مہینے میں ہو، شادی کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ کسی کتاب میں کہیں پر ایسا کوئی روایت موجود ہے ہی نہیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ اس مہینے میں شادی جائز ہے، اس مہینے میں ناجائز ہے، اس سال میں شادی جائز ہے، اس دن میں جائز ہے، اس دن میں جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی روایت ہمارے نگاہوں سے نہیں گزری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، شادی بیاہ کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اب کوئی اگر یہ سوچے کہ اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس مہینے میں شادی کا خوشی کیسا، تو یقین جانیں کہ ہمارا بلکہ قرآن نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ شہید زندہ ہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے روزی پاتے ہیں۔ تو جب شہید زندہ ہیں تو ان کے لیے ماتم منانا کیسا، اور ان کی موت کے غم میں پھر اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، خوشی نہ منانا، یہ کون سی بات ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ تو پہلا کام یہی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری چیز لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں کہ عورت اور مرد کا ہم بستری کرنا، یعنی شوہر بیوی کا ہم بستری کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آپ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے حلال قرار دیا ہے، رشتہ نکاح کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس مہینے میں صحبت نہیں کر سکتے یا اس دن میں صحبت نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے بس اتنا حکم دیا ہے کہ عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوں، ان کو جب پیریڈز آئے، تو اس حالت میں شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عورت سے دور رہے، اور اس حالت میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ یا اس کے علاوہ یہ کہیے کہ رمضان المبارک کے دن میں جب عورت مرد دونوں روزے سے ہوں تو اس وقت صحبت کرنا منع ہے، کہ اس وقت اگر ہم بستری جان بوجھ کر کریں گے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف ان کے پیریڈز کے زمانے میں ان سے ہم بستری کرنا حرام ہے، باقی محرم کے مہینے میں یا کسی مہینے میں یا کسی دن میں ایسی کوئی ممانعت جو ہے یہ قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہے۔ تیسری چیز جو لوگ سمجھتے ہیں کہ منع ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت اور مچھلی کھانا محرم کے حرام کے مہینے میں منع ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ میرے خیال سے یہاں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ غم کا مہینہ ہے، اور غم کے مہینے میں ہم اچھا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں، گوشت اور مچھلی لوگ خوشی کے موقع پر کھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں یہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ غم کا مہینہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک اللہ کی متبرک نعمت میں سے ہے کہ ان کی بدولت آج مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم نے حق اور ناحق کو پہچانا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ پر قربان کر کے دنیا والوں کو صبر کا پیغام دیا، نماز کا درس دیا، تو ان کی موت بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو اب ایسے موقع پر ہم غم منائیں اور گوشت نہ کھائیں، مچھلی نہ کھائیں، یہ کہاں کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حلال کیا ہے، بندے کے حرام کرنے سے چیزیں حرام نہیں ہوتی ہے، لہذا گوشت مچھلی وغیرہ بھی محرم کے مہینے میں بالکل کھا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایک مسئلہ آتا ہے مہندی لگانے کا۔ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ محرم کے مہینے میں مہندی نہیں لگانا چاہیے، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا وجہ کی بات ہے۔
ان کے دماغ میں یہی بات ہوگی کہ مہندی بھی چونکہ شادی بیاہ کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر لگائی جاتی ہے، اور محرم میں ہم مہندی کیسے لگا لیں؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم کے مہینے میں بھی مہندی وغیرہ عورتیں بالکل لگا سکتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے نیا کپڑا پہننا۔ تو نیا کپڑا بھی بالکل پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سوگ اور ماتم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں ماتم منانا یہ بالکل جائز ہے ہی نہیں۔ اور رہی بات سوگ کی، تو وہ صرف شریعت میں حکم یہ ہے کہ جس گھر سے کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، اور جس عورت کا شوہر انتقال کرے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ کی عدت میں رہے، بس باقی دن کسی کے لیے اور ادر پرسن کے لیے سوگ منانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو پھر سوگ مناتے ہوئے نیا کپڑا نہ پہننا، نئے کپڑے پہننے کو معیوب سمجھنا یا گناہ سمجھنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو پتہ چلا کہ محرم الحرام کے مہینے میں نیا کپڑا بھی بالکل پہن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضروری ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخصوص 3 کلر کے کپڑوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کالا رنگ کا کپڑا، لال رنگ کا کپڑا اور ہرے کلر کا کپڑا اس مہینے میں نہ پہنا جائے تو بہتر ہے کہ نہ پہنا جائے، کیونکہ کالا رنگ کا کپڑا شیعہ لوگ پہنتے ہیں اس مہینے میں خاص کر کے، لال رنگ کا کپڑا جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ پہنتے ہیں، اور ہرے کلر کا کپڑا یہ تعزیہ اٹھانے والے یا تعزیہ داری کرنے والے یہ لوگ پہنتے ہیں۔ تو اسی بنا پر ان کلرز کے کپڑوں کو پہننے سے منع کیا گیا ہے، لیکن نیا کپڑا پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 6 نمبر پر ہے بال اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہیں، تو کیوں بھائی؟ کوئی تو ریزن ہونی چاہیے نا، کوئی تو کارن ہونی چاہیے۔ حالانکہ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہے۔ فطرت مطلب اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، انہی میں سے ناخن اور بال کٹانے کا مسئلہ بھی ہے۔ جب ناخن بڑے ہو جائیں تو گندگی کی جگہ ہے وہ، بال بڑے ہو جائیں تو انسان دیکھنے میں خراب لگتا ہے، مونچھ بڑی ہو جائے تو دیکھنے میں خراب ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو جو چیزیں فطرت کے خلاف ہے ان کو کاٹنے کا شرع میں حکم ہے، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، بلا شبہ ان چیزوں کو آپ محرم کے مہینے میں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اور پھر اس پر مزید بات یہ ہے کہ اگر 40 دن سے آپ نے بال اور ناخن نہیں کاٹے ہیں تو اب تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر کاٹنا ضروری ہو گیا، کیونکہ اگر آپ 40 دن اوور کر جائیں گے تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہو جائے گا یہ، اور اس صورت میں پھر آپ گنہگار بھی ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے 40 روز سے پہلے تو کاٹنا ہی ہے، اور اگر محرم کا مہینہ ہو تو بھی کوئی دقت کی بات نہیں، آپ کاٹ سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ہے گھر کی صفائی۔ کچھ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں گھر کی صفائی کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ کچھ خراب ہو جائے گا ہمارے ساتھ، تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں بلا وجہ خاص کر کے عورتوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے کہ محرم کے مہینے میں گھر کی لپائی پتائی صفائی وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب کیا ہے نا، یہ 7 چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے روبرو بیان کی، بس ان سب کا معال اور ایک ہی چیز مین چیز ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ افسوس کا مہینہ ہے، اس لیے کوئی بھی خوشی والا کام اس مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، بس لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جہاں پر ماتم ہو، جہاں پر اتنے دنوں تک سوگ منانے کا حکم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان سارے کاموں کو بلا شبہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غلط فہمیوں سے بچیں، مسائل کو علماء سے پوچھ کر آسان طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور غلط رسم و رواج سے دور ہو کر اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔